أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت اور یہ موقع عطا فرمایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں اور بے شمار رزق ہمیں عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ وسائل عطا کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کا صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کا دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے فائدہ اور آخرت کی بھلا اور کامیابی بھی ہمیں ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے ہم نے پچھلی مجلس میں جو آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 27 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 21 سے آنورڈ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا ہے. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس چیز پر ان کے ایمان میں اور شیوہ فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا. مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. بعض نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی واپس لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو تو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں میں روندا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ غزوہ احزاب کی آیت نمبر 27 تک ہم نے جو مکمل کیا تھا، اس میں شروع کی کچھ آیات کے بعد منافقین اور مومنین کا تذکرہ، غزوہ احزاب کے پس منظر میں کہ مومنین اور منافقین، کہ مومنین جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش جو انہوں نے دیکھی تو انہوں نے تو فوراً یہ جانچ لیا اور فوراً ان کو یاد آ گیا
کہ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی تھی کہ ہم تو تمہیں بھوک سے اور مال سے اور جانوں سے اور خوف سے آزمائیں گے. تو یہ تو وہی آزمائش کا وقت آ گیا. تو یہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ ہمیں اگلے لیول تک لے جانے کے لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ آزمائش سے گزرنا ہی ہے. لیکن اس کے برعکس منافقین جو ہے انہوں نے تو اس کو بوجھ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دھوکہ اور فریب ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ تھا لیکن یہاں پر تو یہ سختی ہے. اور اس کے نتیجے میں دونوں کا کیا انجام ہے اس کا ہلکا سا تذکرہ. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات جو ہے اس کی طرف ہم صرف یاد دہانی کے لیے شروع میں کچھ احکامات جو آئے تھے اس کی طرف اشارہ یاد دہانی کے لیے, اس لیے کہ آگے آنے والی آیات جو ہے وہ ہمیں اس کی یاد دہانی کرائیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے جس میں ایک تو بیویوں کو ماں کہہ دینے سے وہ بیویاں نہیں بن جاتی, اور دوسرا لے پالک جو لڑکے یا لڑکیاں ہیں بچے ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ حقیقی بچے اور بچیوں جیسی نہیں ہو سکتی, اور ان کو اپنے اصل باپوں سے حقیقی باپوں سے ہی منسوب کرنا. اس طرح کے احکامات تھے جو کہ اس وقت کے جو رسم و رواج چل رہے تھے یا اس وقت کے جو کہہ لیں کہ قانون جو نافذ تھا جو زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا ان قوانین کے اوپر عمل درآمد تھا, اور اچانک سے اس میں ایک تبدیلی بڑی کر کے ایک امت کے لیے نیا قانون جو ہے وہ دیا گیا. اس سے آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح سے پس منظر رکھتی ہیں. اور شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل کہہ دیجئے, لی ازواجک اپنی بیویوں سے, اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. اچھا, اب یہ آیت جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے, اور یہ آیت بھی اور اس سے آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ بھی شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ نور جو ہے اس کے جو اہم نقطے ہیں ان کی طرف ہم یاد دہانی کے لیے ہمیں ذہن جو ہے وہ اپنا لے کر جانا چاہیے ایک دفعہ کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ احزاب جو ہے یہ سورہ نور سے پہلے کی صورت ہے. ٹھیک ہے, سورہ نور میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بہت ہی اہم احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے معاشرتی معاملات کے متعلقہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر وہاں پر حکم دے دیا, اور اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ احادیث میں بھی ملتی ہیں, اور کافی تفصیل سے ہم نے اس وقت کوشش کیا تھا کہ اس کو سمجھ سکیں. اس میں ایک تو پردے کے احکامات تھے کہ پردے کے بارے میں, دوسرا محرم اور نامحرم رشتے جو ہیں ان کے بارے میں تھے, اور اس کے علاوہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں تھے آیات اس میں. اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں کس طرح سے داخل ہونا ہے, گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام لینا ہے, اجازت لینی ہے, اور 3 دفعہ اگر مطلب اجازت طلب کرنی ہے, اگر کوئی جواب نہ آئے یا واپس لوٹ جانے کا کہا جائے تو پھر واپس لوٹ جانا ہے, اور اس کا برا بھی نہیں منانا ہے. اور پھر کون کون سے لوگ ہیں جو محرم رشتے ہیں جو گھروں میں آ جا سکتے ہیں, اور کس طرح سے یہ معاملات ہیں, تو وہ کافی تفصیل سے وہ آیات جو ہیں وہ گزری تھیں. تو وہ آیات جو ہیں سورہ نور کی وہ بعد کی ہیں یہ سورہ احزاب کے. سورہ احزاب جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ذہن سازی کرنے کے لیے ابتدائی احکامات جو ہے یا اس کی طرف مطلب توجہ دلانے کے لیے سورہ احزاب میں ہمیں آیات ملتی ہیں, اور سورہ احزاب کا اگلا ورژن جو ہے وہ سورہ نور میں ہمیں ملتا ہے. تو لہٰذا یہ سورہ احزاب کی یہ جو آیات جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہم یہ سمجھیں کہ سورہ نور میں جو ہم نے آیات پڑھ چکے پہلے, اس سے پہلے وہ آیات سے پہلے یہ ان کی تمہیدی ایک ذہن سازی کرنے کے لیے, ایک ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ایک بڑے احکامات جو ہیں
बड़ा मुआशरती सेटअप जो है आपके कवानीन का जो है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जिसकी तरफ एक इशारा भी दे दिया गया, जिसकी तरफ मतलब कदम भी बढ़ा दिया गया, और जिसकी तरफ मतलब उम्मत के कौम जो है उसके जहन में एक बात भी डाल दी गई कि जमाना जाहलियत में या कुछ रस्म व रिवाज या कुछ मामलात जो चलते आ रहे हैं वो जो है वो अल्लाह के अहकामात से बिल्कुल बरअक्स हैं। तो लिहाजा अल्लाह के अहकामात जो हैं वो तो एक मुख्तलिफ नौइयत के हैं। तो एक जहन की तब्दीली के साथ तमहीदी तौर पर ये आयात गई, नंबर एक। और नंबर दो, ये तब्दीली, बड़ी तब्दीली जब भी की जाती है या बड़ा बड़ा बड़े जब इकदामात किए जाते हैं तो उसकी शुरुआत अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने अहलो याल से की जानी चाहिए या होनी चाहिए या हमेशा होती है। इसका भी हमें इस आज के सबक से अंदाज़ा होगा कि वो जो अहकामात सूरह नूर में जो हमने देखे थे, तो वो अहकामात का पहला वर्जन, तो पहली हिदायत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर से, अपनी बीवियों से, अपनी फैमिली से या अपने जो अहले अयाल हैं उनसे करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। क्योंकि मतलब एक नबी का घर और नबी का कुंबा जो है वही एक जगह है जहाँ से मतलब ईमान की रोशनी जो है वो फूटती है और मुख्तलिफ जगहों पर फैलती है। चाहे वो कुरान की आयत में हो, चाहे वो दूसरी अहादीस की रोशनी में हो, कि उनकी असल जो जो वो दुनिया में फैलने की जो जगह है वो तो उनके घर ही है। तो अगर उनके घर से मतलब हर तरह का वो मतलब पाबंदी और हर तरह के वो अहकामात की पासदारी झलके, तो फिर ही दूसरे जो हैं वो ज्यादा मुतासर होंगे। इसके ऊपर भी हल्की फुल्की बात करेंगे जब हम आगे ये आयत को मजीद जब अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो वह सूरह नूर की तरफ इशारा जो है वो हमें याद दहानी के लिए किया कि हम जब ये आयत पढ़ेंगे तो हमें अपने जहन में उसके बाद की आयत जो है वो भी अपने जहन में रखेंगे कि हाँ ये इब्तदाई आयत थी, उसके बाद की आयत जो है वो सूरह नूर में थी और वो किस तरह के अहकामात थे उसमें, वो भी थी। और सूरह नूर में हमने देखा था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी वाकया जो है वो भी गुजरा था, कि जो उनके ऊपर एक बदगुमानी की गई कुछ मुनाफिकीन की तरफ से, जिसके जेर असर भी कुछ कुछ जय्यद सहाबा जो हैं वो भी आ गए और शैतान ने कुछ वसवसा डाला, और वो भी एक बहुत ही सख्त हालात थे, माहौल था। बाहर शुरू करते हैं आज का सबक, और उसमें हम देखते हैं कि क्या हमें नसीहत मिलती है, हमारे मुआशरती आदाब जो हैं उनकी तरफ क्या हमें रहनुमाई मिलती है, जिसकी शुरुआत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से और अहले खाना जो है वहाँ से शुरू की। दोबारा शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्ना, अगर तुम चाहती हो, अगर तुम सब चाहती हो, अगर तुम सब औरतें, इन कुंतुन्ना सब औरतें, तुरिदना, उरीदू से है उरीद, तुरिदना, अगर तुम सब चाहती हो, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, अगर तुम दुनियावी जिंदगी की मतलब सहूलतें चाहती हो, वजीनतहा, और उसकी जीनत और उसकी रौनाई, फतआलैना, तो आओ, उम उम्मत उम्मती कुन्ना, कि मैं कुछ मता दे दूं तुम्हें। उम्मती मता, दुनिया हमने बार बार पढ़ा है, आर्जी बरतने की चीजें, जो दुनिया का आर्जी साजो सामान जो है उसकी तरफ है। तो आओ मैं कुछ साजो सामान, कुछ सामान दे दूं तुम्हें। व उसर्रिह कुन्ना, और मैं रुखसत कर दूं तुम्हें, सराहन, रुखसत करना या रुखसत कर दूं तुम्हें सराहन जमीला, अच्छे तरीके से, या मैं, और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर दूं। ए रसूल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और दुनिया की ज़ेब और जीनत चाहती हो, दुनिया की रोनाइयां चाहती हो, तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान दे दूं, यानी दुनिया का आर्जी सामान तुम्हें कुछ दे दूं और तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर दूं। अब इस आयत के पस मंजर में मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ जो मतलब तफसीरें जो है वो मिलती हैं, तकरीबन मिलती जुलती हैं, कुछ लफ्जी इख्तलाफ और कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। तो उसका पस मंजर यही है कि जब गज़वा अहज़ाब ख़त्म हुआ
اور اس کے بعد مسلمانوں کو اچھا خاصا مال غنیمت جو ہے وہ بھی ملا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور غزوات میں بھی ایک کہہ لیں کہ مطلب کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی تھی، اور مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ مدینہ میں نسبتاً بہتر ہو رہے تھے۔ مسلمان امت جو ہے اپنے معاشرتی اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی جو اعتبار سے بھی کچھ مضبوط اور کچھ خوشحال ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تو ایسے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خرچ جو ہے یا اپنا جو نان نفقہ ہے اس کو کچھ بڑھانے کا۔ اور یہ ایک طبع بشری تھی، مطلب ایک انسان کی جو بشریت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے بھی کچھ ایسا مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تب سے تو ان کا اپنا کاروبار، ان کی سارا جو وقت ہے اور ساری ان کی محنت اور ساری ان کی جان جو ہے وہ تو دین کی خدمت کے لیے تھی، اس کے پھیلانے کے لیے۔ اور وہ زیادہ دولت اور زیادہ آسانی جو ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، سادگی کی زندگی تھی۔ تو اپنے حالات کے مطابق ان کے پاس اتنا سے نہیں تھا، تو انہوں نے ایلا فرما لیا۔ ایلے کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں کافی تفصیل سے آیات گزری تھی، مختصر صرف یاد دہانی کے لیے کہ اگر میاں اور اگر کسی وجہ سے، کسی شرعی وجہ سے یا کسی مناسب وجہ سے، کوئی ایسی وجوہات کی وجہ سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے الگ ہونے کی قسم کھا لے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے عارضی طور پر، تو وہ علیحدگی جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ تک شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ تو 4 مہینے سے پہلے پہلے اس کو واپس رجوع کرنا ہے، نہیں تو 4 مہینے ختم ہونے کے بعد ان کے قاضی جو ہیں اس وقت کا، یا ان کے جو لوگ ہیں وہ بیچ میں پڑھا کے اس معاملہ کو یا تو وہ ختم کرنا ہے یا واپس رجوع کرنا ہے۔ تو اس کو ایلا کہتے ہیں، جس کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملے تھے، جس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی، لیکن اس کی ابتدائیہ جو ہے وہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جو ازواج مطہرات تھی، انہوں نے کچھ مطالبہ کیا اپنا نان نفقہ بڑھانے کا، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اتنی دولت کی ریل پہ جو ہے اس کو پسند کرتے تھے، تو انہوں نے اس مطالبے کے اوپر کہہ لیں کہ ان کو اچھا نہیں لگا یا انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا، تو انہوں نے ایلا فرما لیا۔ مسجد نبوی میں ہی انہوں نے قیام کیا، اور جو ان کی ازواج جو ہیں ان کے پاس جانا انہوں نے بند کر دیا، اور تقریباً یہ 1 مہینہ تک ان کا ایلا جو ہے وہ چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ان کو جا کر کہا کہ اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی دنیا کی رونائیاں اور دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی کا سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں۔ اور حضرت عائشہ کو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا رخصت ہونا چاہتی تو تم فیصلہ کر لو، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین جو ہے ان سے بھی مشورہ کر لینے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حدیث کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے سب سے پہلے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر تم رہنا چاہتی ہو، اگر تم اپنا فیصلہ کر لو اور اپنے فیصلے میں اپنے جو والدین ہیں ان کو بھی شامل کر لو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں آپ کے معاملے میں کسی سے مشورہ کیوں کروں، میں تو آپ کو اور اللہ کو کی رضا جو ہے میں تو وہی چاہتی ہوں۔ لہذا انہوں نے اپنا جو مطالبہ ہے اس سے دستبردار ہوگی۔ اسی طرح سے اس وقت جو ازواج مطہرات تھیں، کچھ علماء کے نزدیک اس وقت 4 بیویاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ کے نزدیک 9 تھیں، واللہ عالم، مطلب اس کے اوپر میں بہت زیادہ تحقیق نہیں کر سکا۔ بہرحال جتنی بھی ان کی ازواج تھیں اس وقت، ان سب کو پھر باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ کا حکم ہے وہ سنایا، اور ان کو پھر مطلب آپشن دے دی کہ اب تمہارا جو ارادہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن ساری جو ازواج مطہرات تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے ساتھ
जुड़े रहने को ही तरजीह दी और अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। और इस तरह से उसके बाद भी फिर उन्होंने किसी किस्म का ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में किस तरह से, जो हमें पता है कि मतलब कभी चूल्हा जलता था और कभी नहीं चलता था, और इसी तरह से वो उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरी। कोई उनका बड़ा तरका या विरसा या इस तरह का नहीं था। बहरहाल, एक तो ये इसमें हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से हमें ये मतलब पता चलता है कि इस तरह के मामलात जो है उसकी शुरुआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हुई। इससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो है, एक दूसरा पहलू जो है उसकी तरफ सिर्फ इशारतन बात करना चाह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने मुतालबा किया, कुछ मुतालबा किया जो कि नाजायज़ नहीं था उस वक्त के हालात और उनके जो घर के जो माहौल था या मामलात थे उनको चलाने के लिए। यकीनन वो उन्होंने अगर ये मुतालबा किया था तो अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के लिए ही उनको इस्तेमाल करना था। जो भी था उसमें किसी किस्म की नीयत या किसी किस्म का शक जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है उनके बारे में इतने सख्त अहकामात जो आगे हम देखेंगे वो आएंगे, तो आम हमारे जो घर हैं और हम अफराद जो हैं उनके लिए तो उससे ज़्यादा सख्त होना चाहिए मामला। तो ये जो है ये आयात हमें इनडायरेक्टली दरअसल दर हकीकत हमारी तरफ इशारा करती हैं कि आप लोग जो है, उम्मत के लोग जो हैं, ये सब जो जिनको पैरवी करनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिनके बारे में उसवा हुस्ना जो है पिछली आयत में हमने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना जो है वो तो है, लेकिन उनकी बीवियां जो है वो बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे नस्वानी नस्वानी मामलात में है, जिसमें जिसमें औरतों को खास रहनुमाई की ज़रूरत है। उसके लिए नमूना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है, उनके घर वालों को अल्लाह ताला ने बनाया ताकि मतलब औरतों के मुतल्लिका जो मसाइल हैं और उनके मुतल्लिका जो कुछ ज़रूरी मामलात हैं जिनमें रहनुमाई चाहिए, उनकी रहनुमाई जो है उनकी बीवियों के ज़रिए से, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और उनकी इंडोर्समेंट भी शामिल थी उसके साथ साथ। तो उन प्रैक्टिकली जो मर्दों के करने के काम है, जो दीगर माशरती और माशी जितने भी मामलात हैं, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात मुबारक जो है वो बराह रास्त उसवा हुस्ना है। और बहुत सारे मामलात जो ख़वातीन से मुतल्लिका हैं उनके लिए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हैं वो उनके लिए मशअल राह है, वो उनके लिए उस्वा है कि उनसे रहनुमाई हासिल की जाए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रहनुमाई जो है वो अपनी बीवियों को दी, जो फिर आगे पूरी बाकी औरतें जो है उनके लिए मशअल राह हुई। तो एक ये है कि घर से शुरू करने का एक दूसरा पर्पस ये भी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी की बीवियां जो है वो भी कोई आम औरतें या आम खवातीन नहीं, वो भी एक मुआशरे में एक एक बहुत ही अहम मुकाम जो है रखती हैं, जिनकी चाल चलन और उठना बैठना और जो भी उनके मामलात हैं वो भी दूसरों के लिए मशअल राह होंगे। लिहाजा उनमें कोई फाइन ट्यूनिंग करने की कहीं अगर ज़रूरत है, कहीं पर मतलब इस्लाह की ज़रूरत है, या कहीं पर अगर ऐसी चीज़ कोई, या यकीनन उनमें इस तरह की ज़रूरत तो नहीं होगी, वो ऑलरेडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत में जो रहीं, तो उनमें तो किसी किस्म का एक शायबा नहीं हो सकता। लेकिन उनको कह ले कि पहले से ही वार्न कर दिया गया उनके जरिए से बाकी सारी उम्मत को कि देखो ये सादे मामलात नहीं है, इनके ऊपर मतलब सख्ती से अमल कराना है। और अल्लाह ताला अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवियों के बारे में इस तरह की सख्त आयात कहता है, तो यकीनन ये आम लोगों के लिए तो और भी ज्यादा मतलब तंबी और वार्निंग जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल, हो सकता है कि मैं कुछ मुनासिब या कुछ बहुत ही अच्छे अल्फाज के साथ इसको समझा ना पाया हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे समझने के हैं, जिसकी बेस पर हम आगे बढ़ेंगे और अगली आयत को हम सम अप करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, वो यही बुनियादी पॉइंट्स हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से यह माहौल जो है वो शुरू हुआ, जिससे वो किरणें फूटी और फिर उम्मत में वो किरणें फैली, और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना और इसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो हमारे लिए फिर बाद के वर्जन जो है सूरह नूर में वो फिर अल्लाह की आयत जो है मजीद अगले अहकामात आए। वापस पलटते हैं अपने सबक की तरफ।
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی زینت اور رونائیاں اور آسانیاں چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کر عارضی برتنے کا، عارضی دنیا کی برتنے کا سامان جو ہے وہ دے کر میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم سب عورتیں، تریدنا چاہتی ہو اللہ، اللہ کو، اگر تم سب اللہ کو چاہتی ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الآخرت، اور آخرت کے ٹھکانے کو، دار الآخرہ آخرت کا ٹھکانہ یا آخرت کا گھر یا اخروی زندگی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، اس کی زندگی کا ایک بنا سنوارا سنوارا گھر چاہتی ہو آخرت کی زندگی میں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو جان رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، للمحسنات، نیک کرنے والیوں کے لیے، نیکی کرنے والیوں کے لیے، محسنات کے لیے، من کن، تم میں سے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ نبی کی بیویاں ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک آزمائش اور ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویاں ہونے کا مطلب ہے کہ بہت سارے معاملات جو دوسرے ہو سکتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کو اویل کریں، سہولتیں اس سے وہ مطلب مستفید ہوں، لیکن نبی کی بیویاں کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پوری امت کے لیے مشعل رہے ہیں، لہذا انہیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ اگر علماء کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، وہ اختلاف ان کے درمیان جو ہے بنیادی اختلافات، کچھ عقائد کا کہہ لیں یا کچھ علمی اختلافات کہہ لیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر کسی بھی طبقہ جو فکر ہے، کسی بھی مکتبہ فکر ہے، اس کے علماء کی زندگی کو اگر ہم اپنی نارمل معاشرتی زندگی سے کمپیئر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں میں ان کو بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے، ان کو خود بھی اور ان کی فیملی کو بھی، اس میں رہن سہن کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگی کے معمولات جو ہیں وہ عام افراد جو ہیں ان سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے دیگر معاملات جو ہیں وہ معاشرے کے دیگر افراد سے قدرے مختلف ہوتے ہیں، اور وہ ایک نمونہ اگر ان کو بننا ہے تو اس میں پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر حدیث جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کی پریکٹیکل اگزامپل جو ہے وہ اس پورے گھر سے، اس پورے کنبے سے ہمیں ملنی ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے یہ ہونا ایک اعزاز کی بات کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج کی بھی بات ہے، اور جو اس کو چیلنج کو قبول کرے گا اور اس کے اوپر پھر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرے گا تو ان کے لیے تو یقیناً پھر ایک اچھا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا آرڈنری اجر بھی ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری اگر ان کو آزمائش ملی ہے تو اس کا ایک ایکسٹرا آرڈنری اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور کتنا ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوگا یہی بات کا کہ جو مشعل راہ بنے گا اس کے لیے زندگی اس قدر آزمائش ہے کہ وہ اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ بھی دوسروں کی نسبت اچھا ملے گا، آگے آنے والی آیات میں ہمیں پتہ چلے گا دگنا ملے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی برائی ایسی ہوتی ہے یا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو یقیناً نہیں ہوتا، لیکن بطور وارننگ یا بطور ہدایت تنبیہ پہلے سے بتا دیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا خدا نہ خواستہ جو ناممکن ہے، تو پھر تمہیں اس کا جو سزا ہے وہ بھی دگنی ملے گی، کیونکہ تمہاری تم سب کی زندگی جو ہے وہی مشعل راہ ہے سب کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، جو لائے تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کو، تم میں سے کوئی اگر کوئی کھلی بے حیائی کو لائے، یہ کھلی بے حیائی جو ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہیں ان کی طرف کوئی کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک ارلی وارننگ جو کہہ لیں یا پہلے سے تنبیہ کہہ لیں یا اس کے ذریعے سے باقی سارے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کو واضح طور پر تنبیہ ہوگی کہ دیکھو جب نبی کی بیویوں کو اس طرح سے سخت عذاب جو ہے ان کا سامنا یا سخت
مطلب سزا کا سامنا ہو سکتا ہے، تو تم لوگ تو اس سے بہت ہی نیچے ہو یا بہت ہی پیچھے ہو اس عمل کے معاملے میں، یا اس پریکٹیکلی اس چیلنج کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں۔ تو اے نبی کی بیویوں، اگر اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کو لے کر آئے، یضاعف یضاعف تو دگنا کر دیا جائے گا، لہا اس کے لیے العذاب و عذاب کو ضعفین دوہرا۔ اگر تم میں سے کوئی بے حیائی، کوئی برائی یا کوئی اس طرح کے معاملات میں پڑ جائے، یا اس کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو تمہیں دگنا عذاب بھی دیا جائے گا۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ صرف نبی کے گھر والے ہو جانا یا صرف نبی کی بیویاں ہو جانا، اس سے کوئی چھٹکارا یا اس سے کوئی مطلب تمہارے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اگر تو تم اجر جو ہے وہ مطلب اچھا عمل ہوگا تو اجر دگنا ملے گا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس میں کوئی گناہ کا بات ہے تو اس کا سزا بھی ڈبل ملے گی۔ نبی کی بیویاں ہونا جو ہے، یا نبی کا کنبہ یا نبی کا گھر والا ہو جانا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو تمہیں اللہ تعالیٰ بس کھلی چھوٹ دی ہے دنیا میں اور جو مرضی کرتے پھریں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں مطلب معاف کر دے گا اور جنت میں دے گا۔ یہ اس کے لیے پریکٹیکلی سارا کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نام لے لے کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، حضرت عائشہ کے بھی، حضرت فاطمہ کو بھی، اور باقی جو ہے اپنے قبیلے کے اور اپنے کزنز اور اپنے جتنے رشتہ دار تھے اپنے قریبی سب کو نام لے لے کر پکار پکار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو اس آگ کے عذاب سے بچا لو، کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اس سے چھٹکارا دلا سکوں۔ تو اس قدر واضح اور اس قدر سخت آیات ہونے کے باوجود اور احادیث اور روایات ملنے کے باوجود ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں کہ کیسے کیسے بزرگ اور کیسے کیسے جو ہستیاں ہیں ان سے منسوب کیا گیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے قیامت کے دن اللہ کے اور قبر میں بھی جا کر وہ مطلب فرشتوں کے ساتھ جا کر ان کا مناظرہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا مرید ہے اور یہ وہ۔ تو مطلب بہت واضح الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے، بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ سے، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو اس کو بھی پوری سزا ملے گی، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو مطلب کسی نیک خاندان سے تعلق ہو جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مطلب آخرت میں اجر جو ہے وہ بھی نیک ملے گا۔ نیک خاندان سے تعلق ہو جانے کے باوجود جب تک نیک عمل اپنے پاس نہیں ہوں گے، عمل صالح نہیں ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے اجر کی امید رکھنا جو ہے وہ بے سود ہے۔ تو یہ ہمیں اشارہ جو ہے وہ اس آیت سے ملتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ اگر تم میں سے کوئی ہو جائے تو یہ تمہیں دوہرا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ شائبہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا بالکل کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن یہ ارلی وارننگ کے طور پر ان کے ذریعے سے یا ان کے تھرو سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ واضح کر دیا کہ تمہارا کسی اچھے خاندان سے، نیک خاندان سے، بڑے خاندان سے تعلق ہو جانا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اس سے تمہارا چھٹکارا نہیں، تمہارا چھٹکارا تو در حقیقت تمہارے نیک عمل ہیں جو تم خود اس دنیا میں کرو گے، اسی کے مطابق تم آخرت میں اجر بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر یہ پارہ نمبر 21 جو ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ اگلے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَن یقنت، اور جو وہ فرما برداری کرے، من کن، تم سب عورتوں میں سے، للہ، اللہ کی، و رسول ہی، اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، وتعمل صالحا، وہ عمل کرے نیک، نؤتیہا، تو ہم دیں گے اسے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، 2 بار یا دگنا، وآتدنا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا، ان سب کے لیے، رزقن کریمہ، عزت والا رزق۔ اور اسی طرح سے اگر تم میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا، ظاہر ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری آزمائش، ایکسٹرا آرڈنری چیلنج جو ہے اس میں عمل جو ہے وہ بھی ایک 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 انتہائی لیول کے اوپر ہی کرنا ہے، اپنی میکسیمم ایفرٹ کر کے۔ تو جو کوئی تم عورتوں میں سے جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی
اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے کوئی اچھا عمل کرے گا تم میں سے، تو تمہیں اس کا اجر جو ہے وہ بھی دگنا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں ایک بہترین رزق جو ہے وہ بھی جنت کی شکل میں وہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء نبی جی، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم، کا احدن کسی ایک کی مانند، من النسائی عام عورتوں میں سے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جس طرح سے عام عورتیں وہ مطلب وہ آزاد ہیں، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یا ان کے اوپر کوئی اس طرح سے پابندیاں نہیں ہیں، جو اس طرح سے تمہاری زندگی عام عورتوں جیسی زندگی نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی جو ہے وہ باقی جتنے آنے والی عورتیں ہیں، یا جتنی معاشرے میں آنے والی خواتین ہیں، ان سب کے لیے خاص رہنمائی ہے۔ جس طرح سے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جیسے ذکر ہوا کہ بنایا، اسی طرح سے خواتین کے بہت سارے معاملات میں جو رہنمائی ہے وہ تم سے ملے گی اپنی عورتوں کو، لہذا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہیں ایک خاص درجہ، ایک خاص رتبہ اور ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کے لیے ایک خاص آزمائش سے تمہیں گزرنا ہے، اور ایک خاص رہنمائی تم سے منسوب ہونی ہے۔ ان ان اتقیتن، اگر تم عورتیں تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی اگر تم متقی بننا چاہتی ہو، یا اگر تم متقی ہو تو پھر فلا تخضعن، تو نہ تم نرمی کرو بالقول، بات کرنے میں، نہ تم تو تمہارے لیے ہدایت سب سے پہلی، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، یا اگر تم تقوی والی بننی چاہتی ہو، یا اگر تم تقوی والی عورتیں ہو، تو پھر فلا تخضعن، تو نہ تم نرمی کرو بالقول، بات کرنے میں، فیطمع، کہ وہ طمع کرنے لگے، الذی فی قلبہ مرض، وہ جو اس کے دل میں مرض ہو، وقلنا، اور تم کہو، قولا معروفا، اچھی بات، معروف طریقے سے بات۔ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، یا اگر تم تقوی والی عورتیں ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ یہاں پر عورت اور مرد کا آپس میں بات چیت کرنے کی طرف اشارہ ہے، نامحرم عورت مرد کے ساتھ خاص کر، کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، یا اگر تم واقعی تقوی اختیار کرنے والی عورتیں ہو، تو تم نامحرم جو مرد ہے ان کے ساتھ نرمی سے بات مت کرو۔ اس طرح سے نرمی سے بات مت کرو کہ جو بیماری والا دل ہے، وہ جو بندہ اگلا جو شخص ہے، اگر تو اس کے دل میں کوئی نفاق ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی کھوٹ ہے، تو وہ تمہاری طرف راغب ہو جائے، یا تمہاری بات میں سے اس کو کچھ مطلب اٹریکشن ملے، اور بری نیت کے ساتھ وہ تمہاری طرف آئے، یا اپنے دل میں، اس کے دل میں بری نیت پیدا ہو جائے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم معروف طریقے سے بات کرو۔ یہاں پر جیسا کہ وہی ذکر ہوا کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات جو ہے، یا سورہ نور سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی، تو ایک تیاری شروع ہو گئی اپنے گھر کے اندر کے ماحول کی اصلاح کرنے کے لیے۔ یہ آیات سے پہلے تک اس وقت کے کہہ لیں کہ جو رسم و رواج چلتے جا رہے تھے، یا اس وقت کے جو روزمرہ کے معاشرتی معاملات تھے، اس میں پردے کا کوئی خاص اہتمام بلکہ ہے ہی نہیں تھا، پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، محرم اور نام محرم کی اس طرح سے پہچان نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس کی طرح سے کوئی کنسپٹ تھا۔ لوگوں کے گھروں میں آنا جانا جو ہے وہ بھی بلا دھڑک اور بلا جھجک تھا، کوئی اس میں مطلب روک ٹوک نہیں تھے، جو جس کو جاننے والا تھا، محرم نام محرم گھروں میں آنا جانا، اور پردہ بھی نہیں تھا، اور اسی طرح سے یہ جب کھلی معاملات تھے، تو اس میں پھر بات چیت کرنے میں بھی کوئی ایسی آر، یا کوئی ایسی مطلب کہہ لے کہ پہلے سے کوئی تعلیمات اس طرح کی نہیں تھی، مطلب اس طرح سے نامحرم مردوں عورتوں کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہوتی تھیں، گھروں میں آنا جانا بھی تھا، یہ سارا سلسلہ جو تھا اس کی ابتدائی شکل جو ہے وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے کر کے باقی ساری امت جو ہے اس کے اوپر بھی یہ واضح کر دیا، اور اس حکم کی روح سے کہ تم وہ مرد جو ہیں جو نفاق ہے جن کے دل میں، اب جن کے دل میں جو نفاق ہے یا بیماری ہے، اس کو پہچاننا عام طور پر تو مشکل ہے، عام طور پر تو یہ آسان کام نہیں، ہمارے لیے ممکن بھی نہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ویسے پہچانے جاتے ہیں، ان کے کردار کے معاملے میں ان کی نظروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بری نظر ہے، کس طرح سے وہ عورتوں کے دیکھتے ہیں، اور یہ کس طرح سے دیگر معاملات میں کرتے ہیں، کہ ان سے بات کرنے میں ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ دفعہ تو اچھا خاصا بندہ جو ہے اس کے اوپر بھی شیطان جو ہے وہ
वसवसे डालता है और उसको जकड़ कर उससे फिर इस तरह की बुराइयां जो है उनकी तरफ रागब करने की वो हर वक्त कोशिश में लगा रहता है, और अक्सर वो कामयाब भी हो जाता है इस तरह से। तो लिहाजा तुम जब किसी नामहरम मर्द से बात करो तो तुम्हारी बात या तुम्हारी जुबान में इतनी चाशनी, इतनी नरमी और इतनी मिठास नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा जो आपकी आवाज जो है वो सुन रहा है वो आपकी तरफ माइल हो जाए। और अगर उसके दिल में कोई बीमारी है या कोई इस तरह का रोग है, या शैतान उसके दिल में कोई वसवसा ऐसा डाल दे कि जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरफ उसकी नीयत जो है वो कोई खराब हो जाए, या तुम्हारी तरफ कोई ऐसी कोई बुराई की नीयत जो है वो कर ले, या किसी भी इस तरह का मामला। लिहाजा बातचीत करने में तुम नरमी जो है, इसीलिए औरतों से कहा जाता है कि वो बहुत नरम लहजे में और बहुत मीठे लहजे में और चाशनी के साथ, खास कर नाम महरम महरम जो रिश्ते हैं उनके साथ भी एक मारूफ तरीके से बात करनी है, लेकिन खासकर नामहरम जो रिश्ते हैं उनके साथ बात करने में लहजा जो है वो इस कदर म्याना होना चाहिए, क्योंकि इसी आयत के अगले हिस्से में वकुल न कौल मारूफा, और जब तुम कहो तो मारूफ तरीके से अच्छी बात कहो। यानी एक तो लहजा जो है वो इतना नरमो नाजक और इतना धीमा नहीं होना चाहिए कि अगला सुनने वाला जो है वो माइल होना शुरू हो जाए, और इतना सख्त और इतना करख्त भी नहीं होना चाहिए कि अगला सुनने वाला जो है वो वैसे ही डर जाए और खौफ खाए और बदजन होकर बात सुने बगैर ही चला जाए, या बात ही सुनना गवारा ना करे। तो इस तरह का सख्त और इस तरह से और अखलाकी तौर पर भी बुरी जबान जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मारूफ तरीके से जितनी जरूरी बात है, जिस हद तक मुनासिब जरूरी है उतनी सी बात, एक मुनासिब रवैया रखते हुए, बहुत ज्यादा नर्म नहीं है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, एक मीडियम, जिससे पता चले कि आपके पास जो एक औरत की आवाज आ रही है वो सिर्फ एक खास मकसद के लिए, और एक खास बात जो है या एक खास जो पैगाम है वो तो आपके कानों तक पहुंच रहा है, उससे ज्यादा कोई बात ना हो, उससे ज्यादा कोई उसका असर ना हो उसके कानों के ऊपर। तो ये मारूफ तरीके से बात करनी है, कोई बहुत ज्यादा तलखी वाली बात, बहुत ज्यादा मतलब अखलाकी तौर पर गिरी हुई जुबान जो है वो भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, और बहुत ज्यादा चाशनी और बहुत ज्यादा मीठी जुबान भी इस्तेमाल नहीं करनी। एक दरमियाना रवैया रखकर जब भी गैर नामहरम मर्दों से बात करो, तो ये सबसे पहले हिदायत किसको दी गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को। और उसके जरिए से फिर ये हम तक ये आयत जो है ये आज हम भी पढ़ रहे हैं, आज हमारे लिए ये भी नसीहत जो है ये हमारे सामने भी है कि नाम महरम औरतें, और इसी तरह से मर्दों के साथ भी मामला है, क्योंकि लेकिन क्योंकि मर्द जो है वो जिनसी एतबार से ज्यादा मतलब रगबत रखते हैं, और औरतों की आवाज जो है उसमें भी एक एक कशिश या एक उसमें भी एक अट्रैक्शन जो है वो होती है। इसलिए औरतों को बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि जब भी तुम नए महरम मर्दों के साथ बात करो तो तुम अपनी बात जो है, अपनी लहजा जो है उसको भी मुनासिब रखो, कि जिससे तुम्हारी बात जो है वो कन्वर्सेट हो जाए, लेकिन उस बात के अलावा कोई और आपका जो जज्बा है या जो कोई हैजानी कैफियत जो वो पैदा ना हो जाए, और मारूफ तरीके से अच्छे तरीके से अल्फाज के साथ मतलब वो बात जो है वो आगे पहुंचा दो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को ये हिदायत दी गई हैं, और जो कि दूसरे जो मुसलमान औरतें हैं या बाकी मुस्लिम पूरी उम्मा जो है उसके ऊपर ये सारी की सारी नसीहत वो भी उनके ऊपर भी आती है। वकरना, और टिकी रहो। कर्ण कर्ण बस्ती से है, करून उला जो पता हमें पहली बस्तियां या पहले लोग। तो तुम टिकी रहो फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में, अपने घरों में टिकी रहो, यानी अपने घरों में जब जहां तक मुनासिब हो तुम अपने घरों में ही करार पकड़ो या अपने घरों में ही रहो। जरूरत से बगैर बगैर जरूरत के बिला वजह अपने घरों से निकलना है उसकी भी जरूरत नहीं है। ये भी एक दूसरा हुक्म जो है वो हमें मिला कि बिला जरूरत बिला वजह बाहर निकलना, बाजारों में घूमना फिरना, दूसरी जगहों पर आना जाना बगैर जरूरत के, खासकर औरतों के लिए यहाँ पर हिदायत और रहनुमाई है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी छुपी हुई नसीहतें हमारे लिए अंदर मौजूद हैं, इस आयत के अंदर मौजूद हैं, जिसको अगर हम बहुत ज्यादा तफसील से देखें तो हमें अंदाजा होगा कि औरत जो है वो बहुत ज्यादा असर कबूल करती है, मुआशरे का बहुत ज्यादा असर कबूल करती है, दूसरे लोगों को देखकर, उनकी उनकी जिंदगियों को देखकर उसके ऊपर उसका असर जो है मर्द की निस्बत ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी हो जाता है।
تو عورت جب باہر نکلے گی، گھومے پھرے گی، دوسرے افراد کو دیکھے گی، دوسری رونائیاں، دوسری جو آسائشیں ہیں دنیا کی اور دنیا کے جو دھوکے ہیں ان کو جب دیکھیں گی، تو عورت ایک کہہ لیں کہ ایک فطری طور پر عورت جو ہے وہ زیادہ جلدی اثر قبول کرتی ہے، زیادہ سینسیٹیو بھی ہے، زیادہ نرم دل بھی ہے۔ تو لہذا عورت کا گھر میں ٹھہرے رہنا جو ہے، بلا وجہ باہر نہ نکلنا، اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں، اگر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو اس لیے عورتوں سے کہا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو تم گھروں میں رہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں محصور ہو کر رہنا ہے۔ ہمیں بہت ساری روایات اور بہت سارے ایسے ہمیں پتہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ معاشرے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والی ہیں، اور ہسٹری میں ہمیں بہت سارے معاملات میں ایسا ملتا بھی ہے۔ تو یہاں پر گھروں میں ٹکے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ بلا وجہ بے ضرورت باہر آنا جانا اور گھومنا پھرنا جو ہے اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ تو تم عورتیں جو ہے اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجنا، اور نہ تم عورتیں اظہار زینت کرو۔ تبرجہ اظہار زینت کی طرح جاہلیت کے الاولی پہلی، اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جیسے زینت کا اظہار کیا جاتا تھا، اس طرح سے تم اپنی زینت کا اظہار مت کرو۔ اب یہ تیسرا جو حکم اس میں آ گیا ہمیں، پہلا حکم تھا کہ نرمی سے بات کرو، دوسرا حکم تھا نرمی سے بات مت کرو، نامحرم کے ساتھ معروف طریقے سے بات کرو۔ دوسرا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو یا اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور تیسرا حکم جو ہے سب سے زیادہ اہم جو حکم ہے، جس کی بیس پر پھر سورہ نور کی وہ آیات تھیں جو پردے کے متعلقہ سی اور دوسرے تیسرے معاملات میں تھے، اس کا سب سے پہلا جو حکم یہ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا، نہ تم تبرج کرو یا اظہار زینت کرو، اپنی زینت کا اظہار کرو دوسرے لوگوں کے سامنے، جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں اس کا اظہار کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت یقیناً یہ آیات نازل ہونے سے پہلے کا جو دور تھا، وہ سارا کا سارا اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہہ بھی سکتے ہیں اس معاملے میں، کہ جس میں عورتیں جو ہیں وہ ان کا کوئی خاص پردہ نہیں تھا بالکل، اور بن سنور کر مطلب بازاروں میں نکلنا اور محفلیں سجانا، اور محفلوں میں مطلب جا کر عورتیں جب تیار ہو کر جاتی ہیں تو یقیناً مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارے دیگر معاملات میں مطلب بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس طرح سے ایک جنسی بہر روی کی طرف جاتا ہے، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ عورت جو ہے وہ طبعی طور پر، پہلے جو ذکر ہوا کہ وہ زیادہ جلدی اثر قبول کرتی ہے، دوسرا ایک عورت کے اندر یہ ایک فطری طور پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ایسا پیش کرنا چاہتی ہے کہ دوسرا اس کو دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی تعریف کرے، یا اس کو وہ اچھا لگے، دوسروں سے منفرد لگنا چاہتی ہے عورت۔ تو اس جذبے کو تھوڑا سا ڈپریس کرنے کے لیے اور صرف اپنے خامن تک محدود کرنے کے لیے یہ آیت اس ٹاپک کے اوپر جو ابتدائی احکامات ہیں وہ یہ یہاں سے ملتے ہیں کہ جب تم باہر نکلو، اول تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت اگر تم باہر نکلو بھی تو اپنی زینت کو اس طرح سے اظہار نہ کرو جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ کرتے تھے، اس وقت کے معاشرے میں اس کا ایک رواج تھا، بلکہ اس کے اوپر وہ فخر اور غرور کرتے تھے اپنے اس طرح کے جو معاشرتی معاملات تھے، جس کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ سب جہالت کے معاملات تھے۔ یعنی موڈیسٹی جو ہے، موڈیسٹی آپ کا جو کوڈ آف مطلب ڈریس کوڈ جو ہے، وہ آپ کی موڈیسٹی آپ کے معاشرہ جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے، نہ کہ دوسرے قبیلوں کے اور دوسرے معاشروں کے لوگ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آپ کی موڈیسٹی، اسلام کی موڈیسٹی کیا ہے؟ اس کی زینت عورت کی زینت کو چھپا کر رکھنا اور پردے کا اہتمام جو سورہ نور میں اس کے بعد آیات آئیں، یہ اسلام کی ایکچولی موڈیسٹی ہے۔ تو جو اس کو فالو کرے گا در حقیقت وہی کامیاب ہوگا، اور باقی معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی موڈیسٹی کرتے ہیں، اس سے اسلام کی موڈیسٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جب بھی تم اپنی زینت کا اظہار کرو، اپنا جو بھی، اسی لیے پھر علماء جو ہے وہ عورتوں کو بغیر پردے کے علاوہ، بغیر پردے کے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ
خوشبو لگا کر مطلب بازاروں میں جانا یا باہر جانا جو ہے عورت کے لیے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ خوشبو لگا کر جب وہ گزرے گی تو ارد گرد جو مرد جو خوشبو کو پائیں گے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کون گزرا ہے اور کہاں سے یہ مطلب عورت آئی، اور اس کی طرف آٹومیٹکلی ایک توجہ مبذول ہوتی ہے. لہذا علماء جو ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کر بھی باہر نہ نکلے، کہ اس سے بھی مرد جو ہے وہ اٹریکشن پکڑیں گے. تو زمانہ جاہلیت کی طرح تم اپنی زینت کا اظہار مت کرو. اپنا پردے کے احکامات کا سب سے پہلا جو بنیادی جو حکم ہے وہ یہاں سے آیا. وہ عاقم نہ اور نماز قائم کرو. عاقم نہ صلاۃ اور نماز قائم کرو. وہ آتی نہ زکوٰۃ اور تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ ساری عورتوں کے لیے ہے کہ تم عورتیں زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ اور تم عورتیں اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. انما یرید بے شک صرف وہ چاہتا ہے. انما یرید اللہ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے. لیذہب عنکم الرجس کہ تاکہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو، ناپاکی کو. اہل البیتی اے نبی کے گھر والوں. اے نبی کے گھر والوں، یہاں پر نبی کے گھر والوں سے مراد نبی کی بیویاں ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے، کہ اے نبی کے گھر والوں یا نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ تو تم سے یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندگی اور ناپاکی اور جو تم سے جو گناہ کی جو باتیں ہیں وہ تم سے وہ پاک کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ اور وہ پاک کر دے تمہیں. تطہیرہ خوب پاک کرنا، یعنی تمہارا کردار جو ہے اس کو خوب اچھی طرح سے پاکیزہ کر کے اس کو پالش کر دے دوسرے لوگوں کو پیش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے تم سے. تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم یہ معاملات جو ہیں ان میں کیر جو ہے وہ احتیاط برتنا شروع کر دو. اور اس کو ہم اگر دہرائیں تو اگر تم تقویٰ چاہتی ہو تم چاشنی والی بہت نرم لہجے میں بات مت کرو. بہت سخت لہجے میں بھی بات نہیں کرنی ہے، معروف طریقے سے بات کرو. نمبر 1. نمبر 2، گھروں میں ٹکی رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا. اور نمبر 3، اپنی زینت کا اظہار جو ہے وہ اپنا جو بھی بناؤ سنگار یا جو بھی میک اپ وغیرہ ہے، جو بھی اپنا چہرہ جو ہے اس کا اظہار جو ہے، یا چہرہ صرف چہرہ نہیں، عورت کا پورا جسم جو ہے وہ اس کی خوبصورتی میں آتا ہے. تو اپنے پورا جسم جو ہے اس کو دوسروں کے سامنے زمانہ جاہلیت میں جیسا ہوتا تھا اس طرح سے اس کا اظہار مت کرو. تو یہ 3 احکامات دیے، اور اس کے بعد پھر عورتوں کو یہ حکم بھی دیا گیا. مردوں کے لیے بار بار پہلے تو اجتماعی طور پہ عام طور پر آتا ہے، اور جب اجتماعی طور پر خطاب ہوتا ہے تو اس میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اور مذکر کا صیغہ استعمال کر کے جب ایک عام خطاب کیا جائے تو اس میں آٹومیٹیکلی خواتین جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے آگے غالباً آیت نمبر 35 ہے، جو کہ ایک مطلب بہت ہی واضح آیت ہے. اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایکول ویٹیج دیتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ام المومنین جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابیات نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کلام جو ہے وہ صرف مردوں سے ہی کر رہا ہے، عورتوں سے کلام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں، وہ آیت نمبر 35 ہے شاید، جب ہم دیکھیں گے، ہاں آیت نمبر 35 ہے، تو اس میں پھر عورتوں اور مردوں سے دونوں کو الگ الگ کر کے دونوں کو برابر ویٹیج دیتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کی. اسی طرح سے یہاں پر عورتوں کو خاص کر یہاں پر کہا گیا کہ تم نماز ادا کرو، تم زکوٰۃ بھی دیتی رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیروی کرو. اور بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم سے گندگی جو ہے وہ دور کر دے، تاکہ تم پالش ہو کر ایک بہترین نمونہ بنو اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کے لیے بھی. اور نہ صرف عورتیں بلکہ پورے معاشرے میں بہت ساری احادیث جو ہے وہ امہات المومنین سے منسوب ہیں، خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے ان کی زندگی جو ہے. خواتین کے معاملات میں خاص کر وہ ان کی زندگیاں جو مشعل راہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر گھریلو معاملات میں اور دیگر بہت سارے معاملات میں پوری امت کے لیے ان امہات المومنین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان میں ان کی زندگیوں میں بہت ساری نصیحتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں.
वज़कुरना, और तुम सब औरतें याद करो, मा युतला, जो तिलावत की जाती हैं, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात से, वल हिकमा, और दानाई की बातों से। और एक और बहुत ही अहम नुक्ता जो है वो यहाँ पर आ गया, उसका हल्का सा तज़किरा आज किया भी हमने, कि तुम औरतें और याद करो या तुम ये याद रखो कि मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कि जो तिलावत की जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयात से और दानाई की बातों से। यानी तुम्हारे घरों से अल्लाह तिलावत की आयात जो है वो तिलावत की जाती हैं, और हिकमत की बातें तुम्हारे घरों से फूटती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल होती थी वो मुख्तलिफ जगहों पर, वैसे वैसे तो मुख्तलिफ मुकामात पर, मस्जिद में बैठे हुए या सफर के दौरान या मुख्तलिफ जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही जो आयात की शक्ल में थी वो नाज़िल हुई। लेकिन वो वही जो है वो अक्सर और बेशतर उनके घर में मौजूदगी में भी होती थी, घर में मौजूदगी में होती थी। अक्सर और बेशतर बेशतर किसी न किसी घर में, किसी अज़वाज मुतहरा के घर में मतलब मौजूद है, तो वहां पर वही नाज़िल हो गई। तो तुम्हारे घरों में से तो ये कुरान की आयत जो है वो वही की शक्ल में उतरती हैं, और फिर वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से अदा होती हैं, तो वो तुम्हारे घरों से वो एक एक ईमान की रोशनी और नूर की ईमान का जो नूर है वो फैलता है पूरी दुनिया में भी। वल हिकमा, और नसीहत और दानाई की बातें, नसीहत की बातें, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, उनका जो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका तौर तरीका है, उनका उठना बैठना है, और उनकी बातें जो है वो भी घरों के मामलात जो हैं वो सारे तुम्हारे घरों से, यानी तुम्हारे घरों से अल्लाह ताला की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस जो है वो एक रोशनी बनकर पूरे माशरे में फैल रही है। ये तुम याद रखो कि तुम्हारे घरों की अहमियत जो है वो कोई आम घर वाली नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अहमियत वाला घर है। तो लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह तो चाहता है कि वो तुम्हें पाक कर दे ऐसी किसी भी चीज से जो कि गंदगी हो या जो कि बुराई वाली हो, और तुम्हें पॉलिश करके तुम्हारे घरों को एक एक नमूना बनाए पूरी उम्मत के लिए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि इसका एक आज के एतबार से भी अगर देखें कि तो किसी नेक खानदान के साथ कोई अगर मंसूब है, जैसे कि किसी अभी जिक्र हुआ आइमा कराम की जिंदगी को अगर देखा जाए तो वो एक अलग उनका रहन रहन सहन जो है वो आम लोगों से अलग ही होता है। अगर किसी एक कह लो कि किसी साहिब इल्म का, किसी इमाम मस्जिद का बेटा, अगर वो कोई बात ऐसी करता हुआ पाया जाएगा जो कि नामुनासिब है, जो कि कोई कोई गुनाह का काम है, या जो भी ऐसी बात है, तो उसके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठेंगी, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो मबजूल करेंगे लोग, उसको ज्यादा मतलब कोट किया जाएगा, या उसकी तरफ ज्यादा नजर जाएगी लोगों की। जबकि वही बात या वही काम जो है अगर कोई आम बंदा कोई आम फैमिली से या आम घर से कर रहा है तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो मबजूल नहीं होगी। मोबाइल का एग्जाम्पल ले लें, या बहुत सारे मैटर में, कि कोई कोई ऐसे नेक खानदान के साथ जुड़ा हुआ कोई शख्स अगर कोई बात करता है, कोई अच्छी बात करता है, तो वो ज्यादा सुनी जाती है, ज्यादा अट्रैक्शन रखती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात बुरी करता है, या कोई ऐसा अमल करता है, या कोई ऐसा उसका रवैया होता है जो नामुनासिब होता है, तो उसको ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ज्यादा वो तवज्जो पड़ता है, ज्यादा वो अट्रैक्ट होता है लोग। तो इसलिए जो साहिब इल्म लोग हैं उनके घरों का माहौल जो है वो आज हमारे लिए मशल राह है। तो इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो उनके घर जो है वो तो मिसाल जो है वो तो पेश करना नामुमकिन है। तो लिहाजा तुम्हारे घरों से ये जो दीन का नूर, अल्लाह ताला की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस का जो नूर है वो तुम्हारे घरों से फूटता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला चाहता है कि तो तुम्हारे घरों को पाक कर दे किसी भी तरह की नापाकी से और किसी भी तरह की बुराई से। ये है नूर, नूर अला नूर के नूर के ऊपर नूर, जो सूरह नूर की आयत नंबर 35 हमने देखी थी उसके ऊपर, कि तुम्हारे घरों से नूर फूटता है इस ईमान का और दीन का और अल्लाह की आयत का और हिकमत और दानाई का। तो इसलिए अल्लाह ताला चाहता है कि खास कर तुम अपने घर में बेहतरीन उसवा जो है वो बनाओ अपनी उम्मत के लिए। इन अल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन खूब खबरदार है। तो जो जो कुछ मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसके बहुत ही बारीक बीनी से
اور بہت ہی خبردار انداز سے اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ الحمدللہ یہاں پر رکتے ہیں ہم، اور آج کی آیات میں کچھ اہم آیات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیات میں، ان آیات میں ہماری جو نصیحت کی باتیں ہیں ان کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں پہ اتارے۔ اور سورہ نور کی کچھ آیات جو ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور ان کو ایک دفعہ ریوائز کیجئے، کسی بھی قرآن مجید کا ترجمہ لے کے۔ صرف اردو میں آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو یاد دہانی کے لیے وہ کافی ہوگا۔ اگر آپ مزید تفصیل پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت کرم کیا۔ تو کیونکہ یہ اس کا ضمیمہ یا اس کا ابتدائی آیات تھی، تو لہذا ہمیں اس کی طرف یاد دہانی کے طور پر ضرور پلٹنا چاہیے سورہ نور کی آیات کی طرف۔ چھوٹی سورہ ہے، بہت لمبی بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ایک دفعہ کم از کم، یا اس کو تفصیل سے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پورا یاد دہانی کے لیے، تاکہ ایک دفعہ پھر ریفریش ہو جائے ہمارا ذہن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی اونچ نیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو اور مضبوط اور پاک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ پوائنٹ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی کچھ ہمارے جو ممبرز ہیں جو آج کل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس وقت سورہ نور جب ہم نے دیکھی تھی تو اس وقت اس میں موجود نہیں تھے ہمارے ساتھ۔ تو مطلب یہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ اویلیبل ہے آن لائن یوٹیوب کے اوپر، تو ان کو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کی بے شبہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پوری ایکسپلینیشن جو ہے، لیکن جو کچھ معتبر اور کچھ اتھینٹک علماء جو ہیں، اور خاص کر یہ جو معاملہ ہے گھروں کے پردے کے معاملات اور دیگر محرم اور نامحرم، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر لے لیں مسلک کے اعتبار سے، یا باقی جتنے عقائد کے اختلافات یہ وہ ہیں، لیکن یہ معاملوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو لہذا آپ کسی بھی اچھے صاحب علم کی گفتگو جو ہے، یہ سپیچ جو ہے، اس کو ضرور سنیں ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم اور خاص رحمت رکھے، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں موجود ہیں والدین، ان کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے، عرض العلم عمر سے محفوظ رکھے، ان کو بھی اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو اس قابل کرے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔